بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم موضوع پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ حجاب سے متعلق کرناٹک ریاست میں ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، ہائی کورٹ نے محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکول اور کالجز میں حجاب پر جو پابندی عائد کی گئی تھی اس فیصلے کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس مسئلے پر ہمیں بہت اہتمام سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس معاملے میں بہت نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ جو مسلمان بچیاں دین پسند ہیں اور دین پر عمل کر کے، حجاب پر عمل کر کے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بظاہر تعلیم یا حجاب دونوں میں سے کسی ایک سے محرومی کی صورتحال بظاہر پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی تعلیم حاصل کرنا ہے تو حجاب کو چھوڑو، اور حجاب کرنا ہے تو تعلیم کو چھوڑو۔ اس دوراہے پر مسلم بچیاں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور اس مسئلے کا حل نکالنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہماری بچیاں دین پر بھی عمل کر سکیں اور تعلیم کے حق سے بھی محروم نہ ہوں۔ اس اعتبار سے یہ مسئلہ اس وقت بہت توجہ طلب ہے۔ دیکھیے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت یہ معاملہ بالکل صاف ہو گیا ہے کہ اسلام کا پردہ جو ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم میں کہیں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اب جب ہزاروں لاکھوں بچیاں پردے کا اہتمام کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اسکولز میں، کالجز میں، یہ پابندی سے ہٹ کر یونیورسٹیز تک جو ہے وہ پہنچتی ہیں، اور پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ حجاب کی پابندی کے ساتھ، پردے کی پابندی کے ساتھ مختلف شعبوں کے اندر خدمات انجام دیتی ہیں، بہت اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، ایجوکیشنسٹ بنتی ہیں، اور تعلیم کے الگ الگ شعبوں کے اندر بہت اونچا مقام جو ہے تعلیمی انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تو یہ جو لڑکیاں ابھی اسکول لیول پر ہیں، کالج لیول پر ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے، جو تعلیم کے معاملے میں اس درجے باشعور ہیں کہ حجاب چھوڑو تو پڑھنے کو آؤ۔ تو اب بتائیے کہ تعلیم سے کون روک رہا ہے؟ یہ الزام ہمیشہ سے اسلام سے تعصب کا نتیجہ تھا کہ حجاب کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ حجاب بچیوں کی تعلیم میں رکاوٹ ہے، حالانکہ اسلام نے ہمیشہ سے علم کے حصول کے لیے ابھارا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، دین کی تعلیم کے لیے بھی اور فنون کی تعلیم کے لیے بھی، عصری تعلیم کے لیے بھی۔ ہاں، ساتھ میں یہ ہدایت دی کہ پردے کا اہتمام کر کے علم حاصل کرو۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ ایک اہم اخلاقی قدر ہے، اسلام کا حکم ہے۔ یہ اس سے صاف ہو جاتا ہے اس وقت کہ اسلام علم کے حصول سے روکتا نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک باوقار طریقہ سکھاتا ہے، اور مسلم بچیاں اس اسلامی حکم کا احترام کرتے ہوئے جب علم حاصل کر رہی ہیں تو اب ان کو اس وقار سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو نعرہ دیا گیا، اس کی حقیقت بھی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ جب بیٹی پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، تعلیمی اداروں میں جو ہے آنے کے لیے ایک باوقار طریقہ اختیار کر رہی ہے، تو اب بتائیے اس کو تعلیم سے کون محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا ہے تو حجاب اتار کر آؤ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسلام تو نہیں کہہ رہا۔ حجاب کو چھوڑ کر پڑھنے آتے ہو تو آؤ۔ سرکار اور محکمہ تعلیم کی یہ پالیسی صاف بتاتی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے جو نعرے ہیں وہ سچے ہیں یا کھوکھلے ہیں۔ یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب آئیے حجاب پر ابھی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کی طرف دیکھیے۔ عدالت نے اس معاملے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، البتہ یہ بھی ہمارا حق ہے کہ جو ہے کسی فیصلے سے اگر ہم کو شکایت ہو تو ہم جو ہے ہائر اتھارٹی، ہائر کورٹ کے پاس جو ہے اس فیصلے کو لے کر جائیں اور اس سے اختلاف بھی جو ہے اپنا درج کرائیں۔ تو عدالت نے اس معاملے میں جن بنیادوں پر فیصلہ دیا، اس میں سب سے پہلی بنیاد یہ بتلائی گئی ہے کہ حجاب جو ہے وہ اسلام میں لازمی جز ہے یا نہیں ہے، ایسینشیل پارٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ہماری یہ رائے ہے کہ مسلمان خواتین کا حجاب پہننا مذہبی اعمال میں ضروری شمار نہیں ہوتا، ایسینشیل پارٹ نہیں ہے۔
یہاں ایک بہت اہم سوال ہے کہ عدالتیں مذہب کی شارح کیسے بن گئی ہیں؟ یہ بہت ہی غلط ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اسلام میں کیا لازم ہے یا کیا لازم نہیں ہے، اس بارے میں عدالتیں اپنے فیصلوں میں رائے دے دیتی ہیں۔ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن عدالتوں کا مقام کیا ہے؟ وہ دستور کی شارح ہیں، دستور کی محافظ ہیں۔ رہی بات مذہب کی تشریح کی، تو یہ مذہب کے علماء طے کریں گے، اور کسی بھی مذہب کے علماء کسی بھی مذہب کے معاملے میں، صرف اسلام نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کے معاملے میں مذہب کے علماء کی تشریح قبول کرنا لازم ہے۔ جو بھی مذہب ہے اس مذہب کے جو علماء ہیں اس مذہب کی جو تشریح کریں گے اس تشریح کو قبول کرنا لازم ہے۔ عدالتیں مذہب کی تشریح کے معاملے میں اپنی رائے کو مذہب کے ماننے والوں پر مسلط نہیں کر سکتے۔ عدالتوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر پیمانہ بنائیں کہ کون سی چیز مذہب میں ضروری ہے اور کون سی چیز مذہب میں ضروری نہیں ہے۔ یہ پیمانہ بھی نہیں بنایا جا سکتا اسلام کے بارے میں کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کون سا ٹرانسلیشن جو ہے وہ آتھنٹک ہے، کس ٹرانسلیشن کو مانیں گے۔ اسی طریقے سے کسی عمل کو چھوڑنے پر سزا ہے یا نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ پیمانے کسی بھی چیز کو اسلام میں فرض اور ضروری قرار دینے کے لیے یہ اسلام کے پیمانے نہیں ہیں۔ اسلام کس چیز کو ضروری قرار دیتا ہے، فرض قرار دیتا ہے، واجب قرار دیتا ہے، نفل قرار دیتا ہے، اس کے اپنے پیمانے ہیں۔ اسلام کے پاس اس کے لیے اپنے پیمانے ہیں، اور اس کی رہنمائی جو ہے وہ مذہبی علماء سے حاصل کی جائے گی۔ خود سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو اپنے دوسرے فیصلوں کے اندر مانا ہے کہ خود مذہب اور اس کے ذمہ داروں کا اختیار ہے یہ کہ وہ طے کریں گے کہ مذہب میں کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے۔ مذہب کے باہر سے یہ چیز تھوپی نہیں جا سکتی کہ فلاں مذہب کے اندر یہ چیز ضروری نہیں ہے یا یہ چیز ضروری ہے۔ اس لیے اس بارے میں عدالت کا حجاب پر یہ تبصرہ کہ اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے، یہ اس کے دائرے اختیار سے باہر کی بات ہے۔ جہاں تک رہی بات اسلام میں حجاب کا حکم کیا درجے کا ہے، یہ سوال کہ اسلامی حکم حجاب ہے یا نہیں ہے، تو عدالتی فیصلہ جو ہے وہ اسلام کے حکم کے بالکل خلاف ہے۔ یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی حکم نہیں ہے۔ قرآن اور سنت میں حجاب کا صاف حکم موجود ہے۔ مسلم بچیاں اسی حکم کی پابندی کرتی ہیں۔ علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن اور سنت کی نصوص سے یہ ثابت ہے کہ حجاب اسلام کا ضروری حصہ ہے، بلکہ شعار اسلام ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نور سورت نمبر 24 میں آیت نمبر 31، اور اسی طریقے سے سورہ احزاب سورت نمبر 33 میں آیت 53 اور آیت 59، 53 اور 59، ان کے اندر واضح طور پر جو ہے حجاب کے احکام ہیں۔ اسی طریقے سے سنت اور احادیث کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ حجاب کے احکام موجود ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے قرآن و سنت کو دیا تب سے مسلمانوں میں حجاب ایک شعار کے طور پر جو ہے وہ موجود ہے، پریکٹس میں ہے۔ ہاں، بہت سے مسلمان اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے شریعت کے بعض احکام پر عمل نہیں کرتے، اس میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ تو جیسے نماز کے معاملہ ہے، نمازی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، روزہ بہت سے لوگ نہیں رکھتے، تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام میں نماز اور روزہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ یہ احکام دین میں فرض ہیں، ان کی پابندی ضروری ہے، اور ان احکام کو چھوڑنے پر ایک مسلمان جو ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو اسلام کے یہ احکام جو ہیں ان کو چھوڑنے پر مسلمان مرد اور عورت گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی حکم نہیں ہے۔ یہ ہوئی بات اسلام سے متعلق۔ آپ دیکھیے دستوری حق سے متعلق، دستور میں مذہب کی آزادی، اس فیصلے یا اس مقدمے میں بعض گوشوں سے یہ اختلاف کیا گیا ہے کہ اس میں مذہبی آزادی کے پہلو، اس پر آرگومنٹ جو ہے وہ فوکس نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ انسان کی بنیادی آزادی پر جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن دستور میں جو مذہبی آزادی ہے، بھارت کا جو دستور ہمیں مذہب کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، دستور کے آرٹیکل 25 اور اس کی جو ذیلی شقیں ہیں، اس کے تحت جو اختیارات دیے گئے ہیں، وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ملک کے ہر شہری کو مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے، مذہبی قوانین پر عمل کرنے اور عبادت کی مکمل آزادی ہر باشندے کو حاصل ہے۔ اب دیکھیے مذہب کہتا ہے کہ حجاب ضروری ہے، اس بارے میں عدالت کا جو تبصرہ ہے اسی وہ اہمیت نہیں ہے،
مذہب کے بارے میں مذہب کی جو رائے ہے، مذہب کی رائے یہ ہے کہ حجاب ضروری ہے اور دستور ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے، تو اس دستوری حق کی روح سے اسلام کے مذہبی فریضہ حجاب پر عمل کرنا ہر مسلمان بچی کا دستوری طور پر بھی حق ہے۔ ہمارے بھارتی جو دستور ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس اعتبار سے بھی ہر مسلمان بچی کا یہ حق ہے کہ اس کو حجاب کی آزادی حاصل رہے، تعلیمی اداروں میں بھی آزادی یہ حاصل رہے۔ اچھا، مذہبی آزادی کے علاوہ یہ بہت اہم پہلو ہے کہ حجاب کا تعلق جو ہے وہ صرف مذہب سے ہی نہیں ہے ملک کے اندر، بلکہ عورتوں کو ان کی اپنی پسند کا لباس پہننے کی یہ آزادی کا معاملہ ہے۔ اس بحث میں قرآن اور سنت اور مذہب کی جو دستور کی جو مذہبی آزادی ہے اس سے ہٹ کر یہ بہت اہم پہلو ہے کہ اس فیصلے کی جو بنیاد ہے وہ بنیادی آزادی جو ہے اس کو اس میں ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ ایک انسان کی بنیادی آزادی، مذہب کی آزادی کے خلاف ہونا الگ بات ہے، یہ معاملہ صرف مذہب کے اصولوں پر جو ہے وہ پرکھا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے انسان کے بنیادی اصولوں کے اوپر جو ہے، بنیادی آزادی کے اصول پر جو ہے وہ پرکھنا چاہیے۔ ملک میں جس طرح جو ہے ہر باشندے کو آزادی حاصل ہے، ایکسپریشن کی آزادی حاصل ہے، پرائیویسی کی جو ہے وہ آزادی حاصل ہے، اسی طرح آزاد دیش کی لڑکیوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کیا پہنے اور کیا نہ پہنے۔ دستور کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ عورتوں کو جو آزادی کا حق دیتا ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنی پسند کا لباس پہنیں گے۔ ہاں، عورت کیا پہنیں گی اور کیا نہیں پہنیں گی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اپنی پسند کا لباس پہننا اور اپنی مرضی کے مطابق جسم کے بعض حصوں کو چھپانا یا بعض حصوں کو کھلا رکھنا یہ ہر شہری کا دستوری حق ہے۔ ہاں، اس حق سے کسی فرد کو محروم نہیں کیا جا سکتا، یہ حق جو ہے کسی سے چھینا نہیں جا سکتا۔ اس فیصلے کے اندر جو ہے اس پہلو سے متعلق جو ہے وہ کمی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو بنیادی حق ہے آزادی کا، اس پر جو ہے اس سے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے محکمہ جاتی پابندیوں کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا گیا ہے اور عام انسان کے حق کو جو ہے وہ مجروح کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف عورتوں کو بااختیار بنانے کی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف انہیں ان کے بنیادی حق سے جو ہے محروم کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی خاص نوٹس جو ہے نہیں لیا جا رہا۔ فیصلوں کے اندر ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی عورت کو جو ہے وہ بااختیار بنائیں۔ آپ دیکھیے اس کا ایک اور پہلو کہ محکمہ تعلیم نے، کرناٹک سرکار کی محکمہ تعلیم نے جو احکام جاری کیے ہیں یا یونیفارم گائیڈ لائنز جو اس نے بنائے ہیں، اس سے متعلق ایک سوال فیصلے کے اندر آیا کہ 5 فروری کا جو ریاستی حکومت کا حکم نامہ ہے وہ منمانی کا حکم نامہ تھا۔ آرٹیکل جو ہے 14 اور 15 کا اس میں وائلیشن کیا گیا تھا یا نہیں؟ عدالت نے اس بارے میں کہا کہ ریاستی حکومت کو اس حکم نامے کو جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے، اس لیے اسے منمانا نہیں کہا جا سکتا، یہ عدالت نے کہا۔ عدالت نے اس پر فیصلے میں یہ بات بھی کہی کہ انفرادی حقوق جو ہوتے ہیں ان پر ادارے کے جو نظم اور ضبط ہوتے ہیں ان کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ یونیفارم کی جو پابندی لگانا ہے یہ تعلیمی ادارے کا حق ہے جس پر طلبہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ یونیفارم سے متعلق گائیڈ لائنز دینے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ دیکھیے، یہ عدالت کے جو تبصرے ہیں حکومت کے حکم نامے سے متعلق، ڈریس کوڈ سے متعلق، یونیفارم گائیڈ لائن سے متعلق، سب سے پہلی جو قابل توجہ بات ہے کہ یونیفارم مقرر کرنے کا جو حق ہے یا اس سلسلے میں گائیڈ لائنز کا جو معاملہ ہے وہ اسکولوں کی حد تک ہے، اور جو معاملہ ہائی کورٹ گیا ہے وہ اسکولوں کا نہیں کالج کا تھا۔ تو جہاں ضابطے کے مطابق انتظامیہ کو اپنی طرف سے جو یونیفارم نافذ کرنے کا حق ہے وہ اسکولوں کے لیے ہے یا کالجز کے لیے ہے، اس سلسلے میں بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ کالجز کے اندر اسکولوں کے مقابلے میں آزادی ہوتی ہے لباس کے معاملے میں، وہاں بھی یونیفارمز کے متعلق جو گائیڈ لائنز اور اس میں پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں اس حق سے متعلق بھی جو ہے وہ زیادہ وسیع سطح پر دستوری حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو ہمارے پاس جو ہے
الگ الگ مذاہب کے اندر الگ الگ جو کلچر ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے میں غور کیا جانا چاہیے تھا. چاہے یہ معاملہ جو ہے 5 فروری کے محکمہ تعلیم کے حکم نامے سے متعلق ہو یا 2004 میں جو یونیفارم ڈریس کوڈ بنا اس سے متعلق ہو, کیونکہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جو ایپلیکنٹ ہیں جنہوں نے کیس ڈالا ہے وہ ایسے ثبوت پیش نہیں کر پائے ہیں جو یہ ثابت کرتے کہ حکومت نے منمانے طور پر فیصلے نافذ کیے ہیں. تو عدالت اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ آزاد بھارت میں پچھلے 75 سال سے ہماری جو طالبات ہیں, مسلم طالبات ہیں, لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, حجاب کر کے سر پر اسکارف باندھ کر تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ آتی رہی ہیں 75 سال سے. اس کے بعد اچانک محکمہ تعلیم جو ہے وہ دستوری حقوق کے خلاف حجاب اور اسکارف پر جو ہے وہ پابندی اگر لگاتی ہے تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 75 سال سے ایک پریکٹس تھی, اس کو بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس پہلو پر کیوں غور نہیں کیا گیا؟ اس تبدیلی کے پیچھے جو ہے وہ کون سا چھپا ہوا جو ہے انسین ہاتھ ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2004 کے بعد یا جو گورنمنٹ ہے اس کی جو ہے محکمہ تعلیم کا حکم نامے کے بعد جو ہے اچانک یہ مسئلہ کھڑا کیا گیا, اس کے پیچھے ضرور کوئی انسین ہاتھ ہے. تو پھر یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 75 سال سے جو پریکٹس تھی مسلم بچیاں اور خواتین اسکولز میں اور کالجز میں پردہ جو کر کے جا رہی تھیں اس کو ختم کرنے کے پیچھے کون سا انسین ہاتھ ہے, یہ بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے. عدالتوں کو جو ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. محکمہ تعلیم کو ہدایت دی جا سکتی تھی کہ یونیفارم گائیڈ لائنز کے اندر جو ہے دستور میں جو مذہبی آزادی دی گئی ہے ان کے مطابق جو ہے وہ گائیڈ لائنز تیار کی جائیں. تعلیمی اداروں میں جو ڈسپلن کے نام پر ایسی گائیڈ لائنز جو اب بنائی گئی ہیں ان کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس سے کسی طبقے کے مذہبی آزادی پر اگر جو ہے اس کو سلب کیا جا رہا ہے, اس پر ضرب پڑ رہی ہے, ان کو محروم کیا جا رہا ہے. عورتوں کو ان کی پسند کے لباس کو پہننے سے جو ہے جس کا انہیں دستوری طور پر حق حاصل ہے اس سے محروم کیا جا رہا ہے. آزادی کے بعد جو ہے 75 سال تک اس کا ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا, تو اب ایسی گائیڈ لائنز کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا بھی تو جو ہے فیصلے کے اندر خیال رکھا جانا چاہیے تھا. عدالت کے فیصلے میں ان پہلوؤں پر جو ہے بالکل صاف طور پر کمی محسوس ہو رہی ہے. دیکھیے مسئلہ اب جو ہے مسلمانوں کو اس موضوع پر بہت سوچ سمجھ کر اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ جو ہے مسلمان بچیوں کو تعلیم اور حجاب سے محروم کرنے کی کوشش کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اس معاملے میں آگے کچھ کرنے کے لیے نیری جذباتیت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی, بلکہ ہوش مندی کے ساتھ لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے. پہلے یہ کہا گیا کہ اس معاملے کو عدالت ہی میں لے جانے کی ضرورت نہیں تھی, کسی اور طریقے سے اس کو حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنا چاہیے تھا, لوکل جو ہے پولیٹکس کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے. لیکن ہمارے پاس جو ہمارے افراد ہیں اور اسی طریقے سے تنظیمیں ہیں, ان افراد میں اور تنظیموں میں جو ہے وہ اتحاد کی کمی ہے. کہ ایک معاملہ جو ہے وہ پوری قوم کا ہے, پورے ملک کا ہے. کوئی بھی اقدام کیا جائے گا, عدالت میں لے کے گئے, اب وہاں سے جو فیصلہ آ گیا, اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں یا جائیں گے, تو وہاں سے جو ہے اب اس معاملے میں کیا فیصلہ آئے گا, اس کے بعد کیا لائحہ عمل ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ بہت غور و فکر اور جو ہے مناسب جو ہے منصوبہ بندی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ عدالت کو لے جایا گیا. اب بعض گوشوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہاں بھی یہ معاملہ پہنچ چکا ہے. بعض قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں, یہ رائے دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی اس فیصلے میں کوئی خاص تبدیلی کا امکان نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ جا چکا ہے تو وہاں سے جب یہ معاملہ اسی طرح سے اگر اس فیصلے کو باقی رکھا جائے گا تب کیا ہوگا؟ تو سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ جا چکا ہے, اگر نہیں جاتا تو الگ بات تھی, لیکن جب جا چکا ہے تو سب سے پہلے تو اب یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں مقدمے کو لڑنے میں ان غلطیوں سے بچنا ضروری ہے جو کرناٹک ہائی کورٹ کے اندر جو ہے غلطیاں کی گئی ہیں. جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذہبی آزادی کے اوپر جو فوکس کیا گیا آرگیومنٹ کے اندر, اور بنیادی جو آزادی ہے اس کو جو ہے نظر انداز کیا گیا کہ ایک انسان کی بنیادی آزادی ہے کہ وہ کیا پہنے اور کیا نہ پہنے. اس سلسلے کے اندر جو ہے اس پہ پابندی عائد نہیں کی جا سکتی عورتوں کے اوپر. اسی طریقے سے ان کو تعلیم سے محروم نہیں کیا جا سکتا اس بنیاد پر کہ جو ہے وہ حجاب اتاریں تو تعلیم حاصل کرنے آئیں, ورنہ پھر تعلیم حاصل کرنے سے ان کو روک دیا جائے گا. تو یہ جو پہلو ہیں ان کو جو ہے سپریم کورٹ میں اگر یہ معاملہ
آگے بڑھایا جاتا ہے تو وہاں اس پر جو ہے وہ خاص طور سے توجہ دی جائے. وہاں تو آگے بڑھایا جائے گا کوئی چاہے نہ چاہے کیونکہ معاملہ وہاں جا چکا ہے, تو اس پر جو ہے وہاں خاص طور سے توجہ ہو. اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر وہاں بھی فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو یہ بہت نازک معاملہ ہے. مذہب کا ضروری جو ہے حصہ ہے, کسی کے کہہ دینے سے کہ یہ ایسنشل پارٹ نہیں ہے وہ اسلام کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکتا ہو. کسی کی رائے ہو سکتی ہے یہ لیکن اسلام کے بارے میں حتمی بات نہیں ہے. یہ اسلام کی حتمی بات یہی ہے کہ یہ اسلام کا حکم ہے. ہاں, اور مسلمانوں کا لائحہ عمل آگے کیا ہو, تمام ملی جماعتوں کو مل کر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں یا تو تعلیم حاصل کریں تو حجاب کو چھوڑ دیں, یا پھر حجاب اپنائیں تو تعلیم کو چھوڑ دیں. ایسا تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تعلیم بھی بہت ضروری ہے پر حجاب بھی ضروری ہے, دونوں جو ہے ہماری بچیوں کے لیے ضروری ہے. تو اس کے لیے کیا لائحہ عمل بنے, اس پر جو ہے وہ صرف پریس نوٹ جاری کر دینے یا اسی طریقے سے جیسے ابھی ایک ویڈیو ریکارڈ ہم جو ہے جاری کر دے رہے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر مزید کوئی کوشش نہ ہو, اور انفرادی طور پر جو ہے وہ کچھ کوششیں کر لی جائیں, مل کر جو ہے کوئی کوشش نہ کی جائے, یہ اس معاملے کو حل کرنے کا ذریعہ نہیں بنیں گی. اس پر بہت سنجیدگی سے جو ہے جڑنے کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, اور ہر دستوری طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچیوں کا تعلیم اور حجاب دونوں حق جو ہیں وہ محفوظ ہوں. اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے, اللہ تعالی ہماری نصرت فرمائے, اللہ تعالی ہمارا حامی ہو اور اس مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.